واو یار، یہ کتنا پیارا کمرہ ہے، کاش کہ یہ کمرہ میرا ہوتا۔ وہ بیڈ پہ گرتے ہوئے انداز میں پیچھے کی طرف بیٹھ گئی اور کب سے عالیہ اس کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ رجا پلیز اٹھو، چلتے ہیں۔ نہیں، میں نے تو نہیں جانا، میرا تو آج اس پورشن میں رات گزارنے کو دل کر رہا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اگر وہ خروس آ گیا تو اس نے تمہاری جان نکال لینی ہے۔ پلیز چلو۔ بالکل بھی نہیں، میں نے نہیں آنا۔ اگر تمہیں جانا ہے تو خوشی سے جاؤ، میں تو آج یہاں پہ رکنے والی ہوں۔ ویسے بھی وہ ایک ہفتے کے لیے دبئی گیا ہوا ہے، ایسے تھوڑی نہ واپس آ جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تو عالیہ غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ رجا وہیں پہ الٹی لیٹی اپنے موبائل کو دیکھنے لگی، ساتھ ہی اس نے اپنی دوست کو ویڈیو کال کی۔ یہ دیکھو، میں اپنے خروس شوہر کے کمرے میں آئی ہوں، یہ دیکھو کتنا خوبصورت کمرہ ہے۔ اف، میں تو ویٹ کر رہی ہوں کب میں رخصت ہو کے اس کمرے میں آؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے چاروں طرف کمرے کو دیکھنے لگی۔ ارے پاگل ہو کیا، اس جلاد کے کمرے میں گھسی بیٹھی ہو، دماغ خراب ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا وہ کتنا پاگل ہے؟ رجا مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، بہت زیادہ پاگل ہے، لیکن کیا ہے نا، مجھے اس کا کمرہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، میں تو سونے لگی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ اس کی الماری کے پاس آئی، الماری کھولے اندر سے اس کی پرسنل چیزیں نکال کے دیکھنے لگی۔ اچانک اسے وہاں پہ کچھ نائٹیز نظر آئی تھیں۔ 1 مہینے بعد ان دونوں کی رخصتی ہونے والی تھی اور وہ نائٹیز کو دیکھتے ہوئے شرم سے لال سرخ ہو گئی۔ استغفر اللہ، دیکھنے میں تو بہت زیادہ معصوم اور شریف نظر آتا ہے۔ توبہ توبہ، یہ کس قدر واہیات قسم کی نائٹیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے ایک ایک نائٹی کو دیکھنے لگی اور پھر واپس آ کے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولنے لگی۔ اچانک اسے اندر ایک موبائل نظر آیا۔ ارے یہ موبائل اپنا گھر ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آج دیکھتی ہوں، یہ سوچتے ہوئے اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا، اس کا لاک کھولنے لگی۔ 2-3 دفعہ اس نے حسام کا نام لکھا، 2-3 نمبرز لکھتی گئی تو اچانک موبائل کا پاس ورڈ کھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے ایک دم چمک آئی، وہ جلدی سے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ واٹس ایپ پہ تو زیادہ تر اس کی کوئی آفس کے سلسلے میں میسیجز تھے، اس کے کلائنٹس کے میسیجز تھے۔ یہ تو اتنی بڑی جگہ ہے، چلو گیلری میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ وہاں پہ گیلری میں جا کے دیکھنے لگی۔ کچھ فولڈرز ہائڈ کر رکھے تھے، وہ جلدی سے ان فولڈرز کو انہائڈ کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اندر اس کی اپنی تصاویر تھیں، اس نے اپنی پرسنل تصاویر بنا کے رکھی ہوئی تھیں۔ آج پہلی دفعہ وہ اسے بغیر شرٹ کے دیکھنے لگی۔ واؤ، کس قدر خوبصورت مسلز ہیں، ہمارے آگے تو شرٹ ڈال کے کوٹ ڈال کے گھومتا پھرتا ہے، ایسی تصاویر بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، مسکراتے ہوئے اس کی تصویر کو دیکھنے لگی، کبھی اس کے مسلز کو زوم کر کے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ کی بچی چلی گئی ورنہ اسے دکھاتی، یہ دیکھو میرا شوہر کتنا ہینڈسم ہے۔ اس نے آگے مزید کیا تو اس کی شارٹس میں تصاویر تھیں اس کے کمرے کے ساتھ جو اس کا جم بنا ہوا تھا، اسی کے اندر وہ کھڑا ہوا تھا۔ ابھی وہ آگے چلتی جا رہی تھی، اچانک آگے جو تصاویر سٹارٹ ہو گئیں وہ دیکھ کر تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ استغفر اللہ، ایسی تصویریں کون بناتا ہے؟ اس کے چہرے پہ پسینہ آ گیا، وہ گھبراتے ہوئے موبائل جلدی سے پھینک گئی۔ فوراً سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ جن تصاویر کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا، پھر اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ بار بار اس کی نگاہیں اس کی تصاویر میں موجود اس کی خاص جگہ پر جاتی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا، پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مزید آگے کیا۔ وہ اس کی کچھ ویڈیوز بھی تھیں اور زیادہ تر وہ جم میں ہی بنائی گئی تھیں۔ یہ ایسے جم گئے تھے، تبھی تو یہ اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتا۔ توبہ توبہ، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھی جا رہی تھی۔ اچھا کیا، ویسے بھی اس کی بیوی ہوں، یہ سب
بھی لوں گی تو کیا ہی ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے جلدی سے آگے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس قدر موبائل میں مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کوئی کمرے میں آ چکا ہے۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آہستگی سے اس نے دیکھا وہ اس کے موبائل میں لگی ہوئی تھی اور جو اس کا وہ ڈیٹا دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ کے تو حسام کو لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی۔ وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک دم سے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے ایک دم سے اٹھ کے اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگی۔ وہ تو آپ کے ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہاں سے تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ میرے کمرے میں آنا منع ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے گویا ہوا ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ بچپن سے ایک گھر میں رہتے تھے مگر ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ جس قدر شرماتی اور شرارتی تھی وہ اسی قدر سنجیدہ مزاج انسان تھا۔ دونوں کے درمیان کبھی آپس میں ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی۔ یہ نکاح بھی گھر کے بڑوں کے کہنے پہ ہوا تھا جس سے وہ بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ آج تو اس کی حرکت نے مزید اسے غصہ دلا دیا تھا۔ میں نے تم سے کیا پوچھا ہے؟ تم اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی تھیں؟ وہ دوبارہ اس سے غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا، اور یہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا موبائل کھولنے کی؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ ایسی تصویر کون بناتا ہے؟ ہاں بتائیں، وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ آج تک کبھی کسی نے حسام سے سوال نہیں کیا تھا اور آج سامنے کھڑی ہوئی اس کی منگوہا اس سے سوال جواب کر رہی تھی۔ وہ خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایک دم سے اس کے کندھوں کو پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا، اور بہت زیادہ زبان چل رہی ہے، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ بنا شرٹ کے دیکھ کر تو وہ گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ خبردار، جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، جان نکال لوں گی میں آپ کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگا۔ اچھا تم میری جان نکالو گی؟ ویسے بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے دیکھنے کا، ابھی دیکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے جا کر اس نے کمرے کے لاک بھی لگا دیا اور کھڑکیوں کے آگے پردے کرنے لگا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ حسام، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں حسام سے پوچھا، مگر حسام نے کسی بات کا جواب نہیں دیا تو کمرے کی اس نے لائٹ آف کر دی۔ اب کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ بہت زیادہ تمہیں شوق ہو رہا ہے نا مجھے دیکھنے کا؟ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے پاس آ گیا، اسے پکڑ کے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز پلیز حسام، کچھ بھی مت کیجیے گا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ لرزتی ہوئی آواز میں وہ حسام کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر حسام اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہوا ایک دم سے اس کی گردن کے اوپر جھکا۔ حسام خود نہیں جانتا تھا کہ آدھی رات کو اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت بہت ہی زیادہ غصے میں تھا۔ روتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے جیسے اس کے سخت لمس کو اپنے اندر محسوس کیا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے مزاحمت ترک کر دی تھی کیونکہ وہ مقابل شخص سے زیادہ دیر تک لڑ جھگڑ نہیں سکتی تھی، نہ ہی اسے خود سے دور کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ وہ پوری رات اپنا غصہ اس میں انڈیلتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، حسام نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں، جیسے اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ اس نے رات کو کیا کیا۔ جیسے ہی حسام کے حواس بحال ہوئے تو ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ صوفے کے پاس بیٹھی ہوئی رچا کو دیکھنے لگا جو لال سرخ ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالکل بکھری ہوئی حالت، اس کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ کل رات حسام نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ بڑے گھر پہ موجود نہیں تھے اور ساری لڑکیاں تھیں۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اٹھو یہاں سے،
جبکہ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال لنگارا ہو رہی تھیں۔ وہ دوبارہ سے غصے میں گویا ہوئی۔ میں نے کیا بولا ہے؟ ابھی اٹھو یہاں سے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ اب مزید بھی آپ نے میرے ساتھ کچھ کرنا ہے تو بتائیں مجھے، آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ چلاتے ہوئے گویا ہوئی تو اس نے اس کے بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ جاؤ، جا کے اپنے کمرے میں فریش ہو جاؤ، غسل کرو۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگ گئی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ کو پتہ بھی ہے ہماری رخصتی نہیں ہوئی تھی؟ بتائیں مجھے۔ اس کے سینے پہ مکے رسید کرنے لگی، رونے لگی، سسکنے لگی تھی، مگر وہ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ کر کہنے لگا، خبردار، تم نے اب کوئی بات کرنے کی کوشش کی، دفع ہو جاؤ کمرے سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے الماری کھول کے اپنے کپڑے نکالے۔ کافی وقت بعد وہ فریش ہو کے باہر آیا۔ وہ ابھی تک اس کے کمرے میں صوفے کے پاس بیٹھی ہوئی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے کیا بولا ہے کہ جاؤ اپنے کمرے میں؟ حسام کی بات سن کے اس کی طرف آئی۔ ابھی سب کو بتاؤں گی آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں اسی کمرے میں رہوں گی، میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ آپ نے اپنا حق لے لیا ہے، وہ چلائی تھی، اور حسام کو مزید اس کے پہ غصہ آیا تھا۔ دیکھو، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل رات بھی تم نے میرے دماغ کو خراب کیا تھا اور ابھی بھی تم وہی حرکت کر رہی ہو۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں میں آپ کا دماغ خراب کروں گی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ خونخوار نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اب کی بار اس کے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنے والے انداز میں اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ عالیہ اور باقی ساری کزن اس کی طرف دیکھ ہی رہی تھیں کہ صبح صبح اتنا غصہ، اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر وہ ساری پریشان ہو گئیں۔ وہ اسے کمرے میں لے کے آیا، ٹانگ مار کے دروازہ بند کیا، لا کے اسے باتھ روم میں شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ اس وقت ٹھنڈ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور پانی بھی فل ٹھنڈا تھا۔ اسے لا کے سیدھا شاور کے نیچے کھڑا کر دیا، اوپر سے شاور آن کر دیا۔ وہ کانپتے ہوئے ایک دم سے اس کے کالر کو دبوچ گئی، وہ بھی مکمل طور پر اس کے ساتھ لگنے لگا۔ ابھی ٹھنڈا پانی تمہارے دماغ پہ پڑے گا تو تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے گویا ہوا ہے تو وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپتے ہوئے لبوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے حسام کو کیا ہوا۔ حسام کی نگاہیں بھٹک کے اس کے لبوں کے اوپر ٹک گئیں۔ اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ سب سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ کافی وقت بعد وہ اس سے الگ ہوا۔ وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی، اس کے کپڑے بھی اس کے وجود کے ساتھ چپک چکے تھے۔ سامنے دیکھا حسام کی اپنی قمیض بھی اس کے وجود کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور جا کے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتا ہوا وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا، ٹھنڈ بھی اسے بہت زیادہ محسوس ہونے لگی۔ وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہو گیا تھا۔ فریش ہو کے وہ آفس کے لیے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب عالیہ، ملیحہ اور عائزہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ اور رات کو کیا ہوا تھا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، منع کیا تھا نا کہ اس کے کمرے میں مت جانا، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ لیکن تم ٹھیک ہو؟ وہ کوئی بات ہی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس نے غصے میں عالیہ کو دیکھا تھا، اپنی باقی کزنز کو۔ تم سب چلی جاؤ، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے بعد اس کی شرارتیں کم ہو گئی تھیں۔ گھر کے سب بڑے بھی حیران تھے۔ پہلے وہ اچھی خاصی شرارتیں کرتی تھی، لیکن اب اس نے چھوڑ دی تھیں۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا، زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس رات کے بعد سے حسام تو بالکل پاگل ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیسے اس نے خود پر ضبط کیا ہوا تھا۔ بار بار اس کا دل مچلتا تھا اس کی قربت کو، مگر اس کے باوجود بھی وہ خود پہ کنٹرول کیے رکھتا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ نیچے والے پورشن میں آیا تو اسے کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی۔
وہ کچن کی طرف آیا تو سامنے وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں حسام کو کچھ شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جب بھی پہلے گھر آیا تھا اس کو دیکھنے کو ملتی تھی، مگر تب سے وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ رجا نے نگاہیں اٹھا کے حسام کی طرف دیکھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے کمرے کی طرف گئی، مگر جیسے اسے حسام کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، ناراض ہو مجھ سے۔ حسام نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے حسام کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے ناراض کیوں ہونا ہے؟ حسام چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے گویا ہوا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اس رات کی وجہ سے۔ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے شرمندہ ہونے سے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ وہ غصے میں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی آنکھوں میں تیرنے والی نمی کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری طرف دیکھو، اس سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے حسام کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر حسام نے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ بتاؤ مجھے، تم نے مجھ سے ناراض ہو کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، پلیز آپ چلے جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ہر وقت تم اکیلی ہی تو رہتی ہو، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ تم مجھے کسی کے ساتھ نظر نہیں آتی، نہ تم شرارتیں کرتی ہو، تم ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہو۔ اس کی بات سن کے وہ غصے میں حسام کو کہنے لگی، آپ نے مجھ سے میری عزت چھین لی ہے؟ ارے نہیں میری جان، پاگل ہو گیا؟ نہ جانے کیوں وہ عجیب سی جذب کے عالم میں بولا۔ وہ تو گھبراتے ہوئے مزید پیچھے ہونے لگی۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ حسام نے اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا۔ نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں یہاں سے، آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ ارے دیکھو، میں تمہارا شوہر ہوں، جو کچھ کیا تھا وہ بھول جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوتے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس کی آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ آپ بہت برے ہو، مجھے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، وہ روتے ہوئے گویا ہوئی۔ تو وہ دھیرے سے اس کے ہاتھ کو اپنی ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرنے لگا ہوں؟ اس رات کے بعد تم میرے حواسوں پہ چھانے لگی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا، میں بہت جلد رخصت کر کے تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں آنا، نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، وہ روتے ہوئے گویا ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی زیادہ تکلیف ہوئی تھی، اور میں اس بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، اور آپ کی وہ اتنی بری تصویریں تھیں، میں نے تو بس اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ دیکھو میری جان، میرا بچہ کسی کی پرسنل چیزوں میں نہیں گھستے نا، وہ پرسنل ہے، مجھے کیا پتہ تھا اس میں یہ سب کچھ ہوگا۔ میں نے تو بس گیس کیا اور پاسورڈ کھل گیا، میں دیکھنے لگ گئی، آپ دیکھ نہیں رہی تھیں، آپ اچھا خاصا معائنہ کر رہی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے شرمندہ کر گیا۔ ہاں تو اچھا ہے نا، آپ میرے شوہر تھے، دیکھ رہی تھی، اچھا کر رہی تھی، وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس رات آپ نے بھی تو مجھے دیکھا تھا، وہ بھی لائیو دیکھا تھا آپ نے مجھے، وہ اسے یاد کروانے لگی۔ وہ ہنسنے لگا، اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ گڈ، چلو ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے قریب آیا، اس کی ٹھوڑی سے پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ مجھے آج تو اجازت دے دو کہ مجھے اجازت ہے، میں تھوڑی سی اپنی تشنگی مٹا لوں۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بالکل بھی نہیں، مجھے نہ جانے کیوں اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ شخص اس کے پاس آئے، اپنے لمس سے اسے نوازے، مگر وہ بھی ڈر رہی تھی کوئی دیکھ نہ لیتا۔ دیکھو تم میری بیوی ہو، تمہارا بھی دل کر رہا ہے تو میں تمہیں اٹھا کے اپنے پورشن میں لے کے جاتا ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، پیچھے ہٹیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہتی ہوئی وہ کپ میں چائے ڈالنے لگی، ایک دم سے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کی گردن کو چھوا تھا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔
وہ غصے میں گویا ہوئی تو وہ مسکرا دیا۔ اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھتا ہوا وہ باہر چلا گیا۔ آج جب رچا کالج سے واپس آئی تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اسے متلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی آگے وہ لنچ کرنے کے لیے بیٹھی تھی، ساری کزنس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے بیسن کی طرف چلے گئی، وہاں کھڑی مسلسل وامیٹنگ کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی مما اور اس کی چچی جان اس کے پاس آئیں۔ پتہ نہیں کیا ہے مما، کل سے طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے، بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں، وامیٹنگ ہو رہی ہے۔ اوہ ہو میرے بچے، چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتی ہوں۔ نہیں مما، نہیں مجھے نہیں جانا، وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ چچی جان کہنے لگیں، تمہیں تو پہلے تمہاری کبھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے لے کے جاتی ہوں، چلو شاباش۔ چچی جان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں چچی جان، مجھے نہیں جانا، مگر وہ اسے لے کے باہر آ گئیں۔ وہ اسے لے کے ہاسپٹل گئیں، ڈاکٹر نے چیک کیا، چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، ماشاء اللہ شی از پریگننٹ۔ اور یہ سن کے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ چچی جان عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں، ڈاکٹر کے ساتھ مسکرا کے بات کی، انہیں شک نہیں ہونے دیا، مگر جیسے ہی اسے لے کے گھر آئیں تو چچی جان نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ کیا شرم نہیں آتی تمہیں؟ کس کے ساتھ منہ کالا کروایا ہے؟ میرے بیٹے کی بیوی ہوتے ہوئے تم نے کیا کیا ہے بتاؤ؟ وہ غصے میں سے جھنجھوڑ رہی تھیں، اتنے میں پیچھے سے اسما بیگم بھی آ گئی تھیں۔ کیا ہو گیا بھابھی؟ میری بیٹی پہ کیوں ہاتھ اٹھا رہی ہیں؟ ارے ارے، اپنی بیٹی کو دیکھو، کیا کیا ہے، پوچھو اس سے۔ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا بولا ہے؟ کہ یہ ماں بننے والی ہے، ابھی تو اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، میرا بیٹا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ غصے میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اوپر والے پورشن کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، نہیں، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ حسام کا ہے، اس رات حسام نے میرے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، ابھی بھی اپنے بیٹے کو کال کرتی ہوں۔ انہوں نے حسام کو جلدی آنے کا کہا۔ کافی وقت بعد حسام گھر آیا۔ حسام لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے کھڑی ہوئی رچا کو دیکھنے لگا۔ گھر کے سارے بڑے اکٹھے ہو چکے تھے۔ چچی جان کہنے لگیں، بتاؤ کیا یہ بچہ تمہارا ہے؟ یہ سن کے حسام کی پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے، زبردستی سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگا، آپ لوگ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ کون سا بچہ؟ کس بچے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سن کر رچا نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ وہ پہلے کسی مجرم کی طرح کھڑی حسام کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حسام آئے گا تبھی کسی کو اس کے کردار پہ یقین آئے گا جو وہ اسے بتائے گا، مگر یہاں تو حسام نے اس کے کردار کو سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ حسام، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ان سب کو بتائیں نا، اس رات ہم دونوں کے درمیان کیا ہوا تھا، یہ بچہ آپ کا ہے؟ یہ سن کے حسام غصے میں کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کون سا بچہ؟ کس بچے کی بات کر رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگیں، حسام آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عالیہ تم لوگ بتاؤ نا، اس رات میں ان کے کمرے میں گئی تھی نا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اسے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ میں بہت جلد طلاق دے دوں گا ایسی بد کردار لڑکی کو، میں ایک لمحہ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے حسام اپنے کمرے کی طرف آگے آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، دروازے کے ساتھ ٹیپ لگاتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا۔ باہر سے اس کے رونے کی اور چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا چچی جان نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا، مگر وہ کچھ بولا نہیں، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ کمرے میں وہ بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پہ مار پٹائی کے نشان تھے، بار بار اس کے کانوں میں حسام کی باتیں گونج رہی تھیں، کون سا بچہ؟ کس کا بچہ؟ کس بچے کی بات کر رہی ہو؟ اس نے ایک دم سے اپنے بالوں کو
مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ چلانے لگی، کیوں حسام، کیوں آپ نے میرے کردار کو سب کے سامنے سوالیہ نشان بنا دیا؟ آپ جانتے تھے سب کچھ، آپ نے ہی کیا، پھر بھی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ آ کے کسی نے اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا، بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گئے۔ وہ جانتی تھی اس کا ناجائز بچہ نہیں ہے اور جلد ہی اس کے بچے کو وہ لوگ ختم کروا دیں گے، جیسا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے، اور حسام بھی اسے طلاق دے گا۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی کوئی ضروری چیزیں بیگ میں ڈالیں اور گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں، مگر وہ اس گھر میں مزید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار حسام کا چہرہ آ رہا تھا، بار بار وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر رکھتی وہاں پلنے والی ننھی سی جان کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں تھی اور اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا؟ کاش وہ حسام کے بارے میں پہلے ہی اپنے گھر والوں کو بتا دیتی کہ حسام نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ صبح صبح حسام کے دروازے پر دستخط ہونے لگی۔ بمشکل اس نے اپنی آنکھیں کھول کے دروازے کی طرف دیکھا۔ پوری رات سگریٹ پینے کی وجہ سے اب اس کے سر میں بے انتہا درد ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور آ کے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی مما تھیں۔ ایک دم سے کمرے میں دیکھنے لگیں۔ کیا ہو گیا مما؟ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوا۔ کیا ہوا مما؟ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ حسام نے نرمی سے پوچھا۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کون مما؟ کون نظر نہیں آ رہی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ رچا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، پتہ نہیں وہ رات کو کہاں چلی گئی۔ یہ سن کے حسام کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان ہی نکال لی ہو۔ بجائے وہ غصہ کرنے کے پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اس پہ اتنا بڑا ہے تو الزام لگا چکا تھا اور وہ جانتا تھا یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا، مگر اب رچا کی غیر موجودگی سے پاگل کرنے لگی تھی۔ کمرے میں آتے ہوئے پاگلوں کی طرح اس کو سارے کمرے میں دیکھنے لگا، مگر اسے رچا کہیں نظر نہ آئی تو وہ پریشان ہو گیا۔ رچا کے بابا کہنے لگے، اچھا ہوا جہاں بھی چلی گئی، جس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا اسی کے ساتھ گئی ہوگی۔ جبکہ حسام خاموش تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلا۔ موبائل اس نے کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اور ہاں ولید، کچھ بھی پتہ نہیں رچا کہاں چلی گئی، پلیز اس کے بارے میں پتہ کرو، ہر جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ وہ شہر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ وہ جلدی اسے ہدایت دے رہا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے لگا تھا، 1 مہینہ گزر گیا، مگر رچا کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ سب حسام کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ یہ وہی حسام تھا جس نے بولا تھا کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے، اس کے کردار پہ اتنا بڑا الزام لگایا تھا، اور اب وہی پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سب کو حقیقت بتا چکا تھا کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا اور وہ بچہ میرا ہی تھا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا تھا۔ اب کہ گویا گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ عالیہ، ملیحہ، اس کی ساری کزنز کی شادی ہو گئی تھی، باقی ساری کزنوں کی بھی شادیاں ہو گئی تھیں۔ اگر ان سب میں کوئی تنہا تھا تو وہ حسام تھا۔ آج بھی اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے محض اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے
یہ سب کچھ کیا تھا اس رات جو اس نے حسام کی تصاویر دیکھی تھیں، ان سب کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور آج وہ تنہا رہ گیا تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ بدنام کر کے اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا، زندگی نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا، وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتنے سال گزر چکے تھے مگر انہیں کچھ بھی پتہ نہ چلا، اور سب نے اسے مرا ہوا ہی تصور کر لیا تھا کہ شاید وہ کہیں جا کے کسی کھائی میں کود گئی ہوگی۔ وہ آفس میں بیٹھا کوئی ضروری فائلز دیکھ رہا تھا جب اس کی سیکرٹری آئی۔ حسام صاحب، آپ کے لیے ایک لیٹر آیا ہے۔ اس نے سامنے ٹیبل پر رکھا تو اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ لیٹر آیا ہے، وہ بڑبڑایا، اتنے جدید دور میں بھی کسی نے لیٹر لکھنے کی زحمت کی ہے۔ اس کے لبوں پہ ایک نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی اور اس سے پڑھنے لگا، امید ہے تم ٹھیک ہوگے۔ میں تم سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سے کال پہ بات کر سکوں۔ تم صرف رابطہ بھی کر سکتی تھی، لیکن میں اپنی آواز تک تمہیں نہیں دینا چاہتی۔ مجھے تم سے اتنی نفرت ہے۔ ہاں، میں اتنا کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم واقعی مانتے ہو کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ تمہارا تھا تو اس وقت تمہارے بچے کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں اکیلی تھک گئی ہوں۔ پچھلے 5 سال میں نے زندگی میں بہت زیادہ تکلیف برداشت کی ہے، لیکن اب میں تھک گئی ہوں۔ حسام، مجھے اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے تمہاری مدد چاہیے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ میرے بیٹے کو کینسر ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ اور وہ حیرت سے پڑھنے لگا تھا۔ اس کے وجود سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ نیچے ایڈریس لکھا ہوا تھا جہاں پہ اس نے آنے کے لیے کہا تھا اور اکیلے آنے کا کہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے نکلا۔ اس وقت اسلام آباد کا موسم بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، مگر وہ اسی وقت کراچی کے لیے نکل گیا۔ وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح کی فلائٹ سے وہ کراچی پہنچ گیا۔ اس ایڈریس سے یہ بنا دیر کیے وہ پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک عجیب سا علاقہ تھا۔ ارد گرد بچوں کو دیکھنے لگا جنہوں نے قمیص تک نہیں ڈالی ہوئی تھی، مٹی میں کھیل رہے تھے، اور وہ کوئی بہت ہی غریب لوگوں کا علاقہ لگ رہا تھا۔ اس نے ارد گرد ایک دو بچوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، وہ آپی رجا کا وہ والا گھر ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا تو وہ اس ٹوٹے پھوٹے سے گھر کی طرف آیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پہ دستک دی تو سامنے رجا نے دروازہ کھولا۔ اس سے فوراً سے نگاہیں چرانے لگی۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی تم اتنی جلدی آؤ گے۔ مجھے لگا تھا کہ تم تک میرا خط نہیں پہنچے گا، پھر شاید تم پھاڑ کے پھینک دو گے۔ لہجے میں واضح طنز تھا اور طنزی انداز میں وہ بولی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے تڑپ کے کہا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے حسام کی طرف دیکھا۔ تمہارا نہیں، بس تم سے بھیک مانگ رہی ہوں کہ مجھے کچھ پیسے دے دو۔ وہ میرا ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی آواز کانپی۔ میرا بیٹا؟ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتا ہوا جلدی سے اندر کی طرف آیا۔ سامنے ایک بزرگ سی خاتون بیٹھی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی وہ خاتون کمرے سے باہر نکل گئیں۔ نہ جانے وہ کون تھی، وہ بالکل نہیں جانتا تھا۔ وہ آہستگی سے آکے اس بچے کے پاس بیٹھا جو شاید سو رہا تھا۔ بہو، حسام کو فوٹو کاپی لگ رہا ہے۔ جلدی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور دیوانوں کی طرح اس کے ہاتھ پہ
بوسے دینے لگا۔ اس کے سر پہ بال نہیں تھے اور واضح نظر آ رہا تھا وہ کینسر کا ایک پیشنٹ ہے اور کب سے بیمار ہے اور اس بیماری سے لڑ رہا ہے۔ اس چیز کو تو اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، مگر اس کا دل کٹنے لگا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اولاد کیا ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھوں پہ کبھی بوسے دیتا، کبھی اس کے چہرے پہ بوسے دیتا۔ بابا کی جان حسام نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس انجان چہرے کو دیکھا تھا۔ مما، مما کدھر ہیں وہ؟ مما، وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اسے پکارنے لگا تھا۔ ہلکی ہلکی اس کی آنکھیں کھلی آنکھوں کو وہ دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں پہ بوسے دینے لگا۔ مما، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگا۔ وہ 4 سال کا ننھا سا شہزادہ وہ تڑپ کے اس کے پاس آئی۔ جی مما کی جان، میرا بچہ، آپ کی مما آپ کے پاس ہے۔ آپ کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی۔ آپ کے بابا آئے ہیں۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے نا کہ آپ کے بابا کب آئیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ آ گئے ہیں آپ کے بابا، یہ دیکھو آپ کے بابا آ گئے ہیں۔ وہ اسے اشارہ کرنے لگی تھی۔ بابا کو مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ آپ سچ میں میرے بابا ہیں؟ حسام نے اثبات میں سر ہلایا۔ بابا بہت گندے ہیں، آپ کیوں مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ بابا اور حسام کا دل کٹنے لگا۔ وہ اسے دیکھنے لگا، ایک دم سے اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے دیوانوں کی طرح چومتا ہوا بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ 4 سال اس نے اتنی مشکل میں یہاں پہ گزارے تھے۔ بابا کی جان، بابا، بابا، آپ کو اپنے پاس لے جائیں گے؟ مجھے بابا آپ کے پاس رہنا ہے، ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے۔ مجھے مما کے اور آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میرے سب دوستوں کے پاس بابا ہیں، میرے پاس بابا نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگا اور حسام نے اسے سینے سے لگا لیا اور سینے بیچ لیا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ آرام کرو، یہ کہتے ہوئے اسے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی ساری فائلز، رپورٹس حسام کو پکڑانے لگی۔ حسام ہر ایک چیز کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک سنجیدہ باپ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس آخر راستہ یہی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا ہے، ہر وقت باپ کو یاد کرتا تھا۔ اسے اپنے باپ کی ضرورت تھی۔ پوری رات وہ ان کے پاس بیٹھی رہی تھی، رات بھر اس کی طبیعت خراب تھی۔ وہ 2 دن بعد اس کی سرجری ہونی تھی جس کا سارا خرچہ حسام نے ہی اٹھایا تھا۔ حسام اپنے بیٹے کو لے کے بہت زیادہ سنجیدہ تھا اور بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ اس نے کسی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے سامنے بھی وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا تھا اور اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی سرجری ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے بیٹے کو یاد کر رہا تھا اور زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ حسام آہستگی سے اس کے پاس آیا۔ وہ اس قدر تکلیف میں تھی کہ اس نے آہستگی سے حسام کے کندھے میں اپنا سر رکھ لیا۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں نہیں جی پاؤں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے کانپ رہی تھی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ دھیرے دھیرے سے اس کے پشت کو سہلانے لگا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم حوصلہ رکھو، صبر سے کام لو، ہمارا بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ محبت سے اس کے
سر کو سہلانے لگا اور چہرے پر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوا، مجھے سچ میں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے بولا ہے نا، ہمارے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بہت زیادہ بہادر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے ہمت اور حوصلہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی سسکتی رہی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کا دل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، دیکھیں، اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، بس دعا کریں کہ انہیں جلد از جلد ہوش آ جائے۔ ویسے آپ ان سے مل سکتے ہیں، مگر وہ اس وقت بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف گئی، اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو مشیدوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اللہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ یہ 24 گھنٹے کا ایک ایک سیکنڈ اس نے یوں گزارا جیسے ایک صدی کے برابر ہو۔ وہ بس اس کے پاس ہی بیٹھی رہی اور بس جا نماز پہ بیٹھی دعا کرتی رہی۔ اس کی طرف اس کی بے چینی سب واضح کر رہی تھی کہ اس کے لیے سب کچھ اس کا بیٹا ہی ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بیٹے کے پاس آئی۔ بابا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہوش میں آتے ہی اپنے باپ کو پکارنے لگا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ ماں جس نے اسے پالا پوسا، یہاں اتنا بڑا کیا، آج اسے نہیں اس نے یاد کیا بلکہ وہ اپنے باپ کو پکار رہا تھا۔ شاید انسان اسی چیز کو طلب کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ مما جیسے ہی اپنے باپ کا لمس محسوس ہوا تو وہ اپنی ماں کو پکارنے لگا تھا۔ جی جی مما کی جان، مما آپ کے پاس آ گئی ہیں، اس نے نرمی سے کہا اور اس کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اپنی ماں کو دیکھتا رہا، اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ دونوں کے پاس ہمیشہ رہنا ہے، مجھے نہیں چھوڑیے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے بیٹے کے چہرے پہ بوسے دیتی رہی۔ جب اسے ڈسچارج کیا گیا تو پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سر کہنے لگا کہ وہ اسے لے کے واپس جانا چاہتا ہے مگر اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ اس کا بیٹا ہادی بھی ضد کرنے لگا، مما بابا کے ساتھ جاتے ہیں نا، ہمیں بابا کے ساتھ جانا چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ وہ کافی دیر تک ضد کرتا رہا اور شاید وہ بھی مان گئی تھی اور آج اتنے سالوں بعد وہ واپس اس حویلی میں لوٹ کے آئی تھی۔ وہ حسام سے کہنے لگی کہ مجھے بس سیدھا اپنے کمرے میں جانا ہے، مجھے کسی سے نہیں ملنا اور نہ ہی کوئی بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی تلخی تھی کہ حسام خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئی تو اس کی مما، اس کے بابا اس کی طرف آنے لگے مگر اس نے کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، سیدھا کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، بس ننھے سے بچے کو دیکھنے لگی تھی۔ سب نے اسے خوب پیار دیا۔ حویلی میں ایک دفعہ پھر سے رونق بکھر گئی تھی مگر وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی کہ جیسے اسے حویلی والوں سے مطلب ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ حسام سے بھی زیادہ بات نہیں کر رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اچانک اسے اپنے چہرے پہ کسی کی چلتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوئیں تو اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ سامنے حسام تھا، اس کے قریب، بہت زیادہ قریب۔ اس کی آنکھوں میں
بہت زیادہ آنسو تھے اور اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے حسام کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی نفرت تھی۔ تو مجھے معاف نہیں کرو گی؟ مجھے مجبور کیا گیا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ وہ اس کی وجہ آپ ہیں۔ میں اپنے ماں باپ سے دور ہو گئی آپ کی وجہ سے۔ میں نے اکیلے میں اتنی مشکل زندگی گزاری۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو بوڑھی خاتون تھیں، اگر اس نے اس رات مجھے نہ بچاتی تو شاید آپ تک میں مر چکی ہوتی۔ میں کبھی لوٹ کے تم لوگوں کے پاس واپس نہیں آتی اور نہ ہی آنا چاہتی تھی۔ میں کبھی تم لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک ٹکر ٹکر اسے دیکھتا رہا۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، اس کے پاؤں پکڑ کے رو پڑا۔ میں نے تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا اس دن سے لے کر جب تک تم ملی نہیں تھی۔ میں تب تک ڈھونڈتا رہا تھا دیوانوں کی طرح۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ اپنی انا میں آ کے میں نے تمہارے ساتھ غلط کر دیا اور بدلہ لینے کے لیے وہ سب کچھ کر دیا۔ لیکن تم یقین مانو، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے گویا ہوا تو وہ سب سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ ایک نارمل بیوی کی طرح رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میں فیملی کے ہر شخص کو بلاؤں گی اپنے بیٹے کی خاطر، تاکہ میرے بیٹے پہ کسی قسم کا کوئی برا اثر نہ پڑے۔ لیکن شاید کبھی میں آپ لوگوں کو معاف نہ کر پاؤں۔ جو تکلیف میں نے برداشت کی ہے آپ لوگوں کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دوسری طرف کروٹ لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ جتنی تکلیف برداشت کی تھی اس کے بعد اسے تنہائی کی عادت سی ہو گئی تھی۔ کوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ تنہا بھی رہ سکتی تھی، مگر وہ پرسکون تھی۔ اس لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی مما پریشان سی کھڑی ہوئی تھیں۔ آج ہادی ان کے کمرے میں ہی سویا تھا، وہ کہنے لگیں۔ وہ پتہ نہیں ہادی کو کیا ہو گیا ریچا کی ابھی ہی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھ کھولی۔ کیا ہوا میرے ہادی کو؟ وہ فوراً سے ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی اور اس کے پاس آئی۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے فوراً سے پانی وغیرہ پلایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ریلیکس ہو گیا تھا۔ ماما کی جان آپ ٹھیک ہو نا؟ اس کے ہاتھوں میں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے وہ پریشان سی تھی۔ جی مما میں ٹھیک ہوں، وہ بس ویسے ہی آپ کو پتہ ہے دوا مجھے کہانیاں سنا رہی تھیں۔ سب بہت اچھے ہیں، نانو بھی بہت اچھی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے انہیں بتانے لگا تو وہ ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا کر بری طرح سے رونے لگی۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جان کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی، چلو آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے اٹھائے اپنے کمرے میں لے آئی تھیں، اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مما بابا سے کیوں نہیں بات کرتی؟ وہ دھیرے سے اس سے پوچھنے لگا۔ چپ کر کے سو جاؤ، وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ آپ بابا سے ناراض ہیں کیا؟ بابا کو آپ معاف کر دیں پلیز مما۔ مجھے پتہ ہے بابا نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا ہوگا، وہ ہم سے دور چلے گئے تھے نا، انہوں نے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں گزارا۔ آپ انہیں یاد بھی کرتی تھیں، آپ روتی بھی تھیں نا مما۔ حسام نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ خاموش ہو جاؤ نا سچ میں بابا۔ مما آپ کو یاد کر کے بہت زیادہ روتی تھیں، ایک تصویر تھی آپ کی مما کے پاس، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ چپ، وہ اسے آنکھیں نکالتے ہوئے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اپنی ماں کے سارے راز فاش کر چکا تھا۔ سو جاؤ بیٹا، یہ کہتے ہوئے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے سلا گئی تھی۔ مطلب اتنا یاد بھی کیا، محبت بھی کرتی تھی، پھر بھی نہیں معاف کرنا؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اپنے بیٹے کو اٹھا کے اس نے ساتھ پڑے ہوئے دوسرے بیڈ پر لٹایا اور وہ واپس بیڈ پہ آئی تو ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔
تم بہت برے ہو، اب آپ کو معاف کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی، اور وہ اسے خاموش نہیں کروانا چاہتا تھا، رونے دینا چاہتا تھا جب تک کہ اس کے اندر کا غصہ، غبار، سب کچھ نکل نہ جاتا۔ نہ جانے کتنی دیر تک دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ جب وہ رو رو کے تھک گئی، اس کے اندر کا سارا غصہ، غم تو سب نکل گیا، تو اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، میں نے آپ کو بہت زیادہ یاد کیا، بہت زیادہ آپ کا انتظار کیا، کب آپ میرے پاس آتے، کب مجھے لے کے جاتے، کب مجھے سینے سے لگا کے کہتے کہ آپ نے مجھے یاد کیا، آپ نے مجھ سے محبت کی، آپ سے غلطی ہوئی، آپ مجھ سے معافی مانگ تو چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا، اور وہ بھی تھک ہار کے اب اسے معاف کر چکی تھی۔